حالانکہ یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ غزوہ خیبر والے دن حضرت مولا علی کی آنکھوں میں آشوب تھا، لیکن میں اسے نہیں مانتا۔ تو اسی پر آج میں نے گفتگو کرنی ہے کہ میں آج کل آپ کو پتہ ہے کہ سارے معاملات اپنی جگہ، لیکن میں نے کوششیں تو نہیں چھوڑنی انشاءاللہ، اور میں آ گیا ہوں واپس جی انشاءاللہ کوششوں کی طرف، اور انشاءاللہ خطابات کا بھی آغاز میں نے اب آج سے کر دیا ہے۔ میں نے لوگوں کو کہنا شروع کر دیا کہ میں خطابات اب کرتا ہوں، اور آپ اس ویڈیو کو وائرل کر دیں گے تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ میں اب خطابات کر لیتا ہوں۔ تو میں انشاءاللہ اب جایا کروں گا جی، ہمت نہیں ہارنی۔ تو بات آ گئی جی غزوہ خیبر، مجھے 5-6 طرح کی غزوہ خیبر آتی ہے۔ مجھے عارفوں والی غزوہ خیبر بھی آتی ہے، اور مجھے کتابوں والی غزوہ خیبر بھی آتی ہے، اور کتابوں میں ایک طرح کی غزوہ خیبر نہیں لکھی ہوئی، کتابوں کے اندر 2-3 طرح کی غزوہ خیبر لکھی ہوئی ہے۔ تو میں آپ کو ساری یہ ساری خیبر میں آپ کو سنا سکتا ہوں، لیکن یہاں پر تو چونکہ موضوع یہ ہے کہ غزوہ خیبر والے دن حضرت مولا علی کی آنکھوں میں آشوب تھا، حالانکہ یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ میں اس کو نہیں یہ کہہ رہا کہ نہیں لکھا ہوا ہے کتابوں میں۔ اور اب یہ نہ ہوگا مجھے اب آپ واٹس اپ کرنے لگ جائیں کہ یہ دیکھیں یہاں لکھا ہے، یہ دیکھیں تبری میں لکھا ہے، یہ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہے۔ اب وہ نہ کیجیے گا، مجھے پتہ ہے جہاں جہاں لکھا ہوا ہے۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ حالانکہ یہ کتابوں میں لکھا ہے، لیکن میں غزوہ خیبر والے دن مولا علی کی آنکھوں میں آشوب کیوں نہیں مانتا، وہ آج میں نے یہاں پہ اب اپنا پوائنٹ آف ویو تو رکھنا چاہیے نا جی۔ دیکھیں میں بھی اس جہان میں رہتا ہوں، اور میں بھی ایک باشعور اور عقل مند آدمی ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو چیز مجھے نہیں سمجھ آتی وہ بتا دینی چاہیے۔ تو مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی، میں اس لیے بتا رہا ہوں جی۔ میں آپ کو اگر کسی کو سمجھ آ جائے تو مجھے سمجھا دیجیے گا، مجھے بتا دیجیے گا، تو میں سمجھ جاؤں گا، پوائنٹ ہے نا۔ تو چلیں پہلے مجھ سے سن لیں کہ میں غزوہ خیبر والے دن والا حضرت مولا علی کا آشوب چشم کیوں نہیں مانتا، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ میں یہ بار بار بتا رہا ہوں کہ مجھے پتا ہے کہ یہ لکھا ہوا ہے، آشوب چشم حضرت مولا علی کا کتابوں میں لکھا۔ اب میں کیوں نہیں مانتا وہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ پہلی وجہ، آشوب چشم تو ہوا ہے جب مولا علی نے غزوہ خیبر لڑی تب کی بات ہے، لیکن اس سے پہلے ایک واقعہ میں نے پڑھا ہے بچپن والا، جب حضرت مولا علی کی آمد ہوئی ہے، آئے ہائے ہائے، جب حضرت مولا علی شیر خدا کی آمد ہوئی ہے، تو آپ کو پتہ ہے حضرت مولا علی آنکھیں نہیں کھول رہے تھے جب حضرت مولا علی کی ولادت ہوئی ہے کعبہ میں، تو حضرت مولا علی آنکھیں نہیں کھول رہے تھے۔ تو حضرت ابو طالب لے کر آئے ہیں حضور کو، اور جب آئے ہیں واپس تو دیکھا گئے ہوئے تھے تجارت کے لیے، تو وہ جب واپس آئے گھر تو حضرت مولا علی کی آمد ہو گئی، تو 3 دن سے مولا علی نے آنکھیں نہیں کھولی تھیں۔ تو یہاں تک میں نے پڑھا ہے کہ گھر والوں کو یہ گمان گزرا کہ کہیں یہ اندھا بچہ تو پیدا نہیں ہو گیا، تو کہ آنکھیں نہیں کھول رہا، آنکھیں نہیں کھولتا، تو آنکھیں کھولنی چاہیے تو نہیں کھول رہے۔ تو اس طرح حضرت ابو طالب لے کر حضور کے پاس آئے، کہا آنکھیں نہیں کھول رہا، تو حضرت حضور نے جیسے ہی حضرت مولا علی کو ہاتھوں پہ اٹھایا۔ اب ذرا مزے کی بات سنیے گا، کتاب میں نے یہ پڑھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے، آپ نے حضرت مولا علی کی آنکھوں میں اپنا لعاب دہن ڈالا، یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے حضرت مولا علی کی آنکھوں میں حضور۔ اب ذرا آئیں، ذرا توجہ کیجئے گا، میں غزوہ خیبر میں مولا علی کی آنکھوں کا آشوب کیوں نہیں مانتا، حضور نے اپنا لعاب دہن حضرت مولا علی کی آنکھوں میں ڈالا۔ اب مجھے ایک بات ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں، یا تو پھر مجھے حضور کے لعاب دہن کی کوئی ایکسپائری ڈیٹ بتا دیں۔ نہیں، مجھے نہیں پتا کسی کو میری بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں، یا تو مجھے حضور کے لعاب دہن کی کوئی ایکسپائری ڈیٹ بتا دیں۔ میں نے فین اس لیے بند کر رکھا ہے کہ وہ شور کی وجہ سے کہیں آواز ڈسٹرب نہ ہو۔ چلے میں پنکھا چلا لیا کروں گا، دیکھیں پسینوں ہو گیا ہوں، لیکن چلیں جی بات چھوڑیں مجھے، تاکہ میں موضوع سے نہ بھٹک جاؤں، آئیں واپس آئیں۔ یا تو کوئی ایکسپائری ڈیٹ بتا دیں، یا تو کوئی ایکسپائری ڈیٹ بتا دیں حضور کے لعاب دہن کی، کہ بھائی یہ ایکسپائری ڈیٹ تھی، حضور نے لعاب دہن مولا علی کی آنکھوں میں ڈالا۔ تو میرا دل اور میرا ایمان اور میرا عشق اور میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ جہاں پر حضور کا لعاب دہن ڈال جائے، اس پر پھر بیماری کی اوقات ہی نہیں کہ وہاں پر واپس آ کے دوبارہ حملہ کر لے۔ آشوب چشم بیماری آنکھوں کی میں کیسے مان لوں، کیونکہ حضور نے اپنا لعاب دہن ڈالا ہے۔ آپ کو ایک بہت اور یاد کروں، وہ جب ایک کنواں کھارا تھا، اس کا پانی کھارا تھا، صحابہ کرام نے آ کر کی یا رسول اللہ اس کنویں کا پانی کھارا ہے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا چلو میٹھا کر دیتے ہیں۔ حضور نے لعاب دہن ایک بار ڈالا تھا، اس کے بعد میں نے آج تک لوگوں سے سنا ہے جی کہ باقی ہر جگہ کے پانی کا مقام اپنی جگہ، لیکن جو مزہ اس کنویں کے پانی کا ہے نا، ہائے 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 ہائے، پتہ نہیں کسے میری بات سمجھ آئی۔ اچھا آ جا واپس آ جا۔ تو ایک تو یہ وجہ کہ حضور نے بچپن میں مولا علی کی آنکھوں میں حضرت مولا علی کی آنکھوں میں اپنا لعاب دہن ڈالا تھا۔ تو ایک تو میرا یہ ماننا ہے کہ جس جگہ حضور کا لعاب دہن ڈلا ہو، حضور نے اتنی محبت سے لعاب دہن ڈالا ہو، وہ آنکھیں خراب نہیں ہو سکتی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ساری عمر جس نے حضور کو دیکھا ہو، آئے ہائے، حضور کا نام آپ کو پتہ ہے، حضور کا نام ہم چونتا نا انگوٹھا، یہ ہماری کتابوں میں، بریلویوں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ وہ جس کی نام حضور کا جو
چومتے ہیں نا ان کی آنکھیں خراب نہیں ہوتی، تو وہ جو نام چومتے ہیں ان کی آنکھیں خراب نہیں ہوتی، تو وہ جو نام والے کو دیکھتا رہا۔ نہیں آپ کو بات نہیں سمجھ آ رہی میری؟ دو باتیں ہو گئی۔ آئیں تیسری بات کی طرف۔ احادیث میں لکھا ہوا ہے مولا علی کو نہ گرمی لگتی تھی نہ سردی لگتی تھی۔ میں آشوب چشم کیسے، میں اس لیے نہیں مانتا جی، میں بتا رہا ہوں جی، میں بتا رہا ہوں جی، یہ میرے علماء اس ویڈیو کو دیکھ لیں جی۔ حضرت مولا علی کو نہ سردی لگتی تھی نہ گرمی لگتی تھی۔ آشوب چشم بیماری انہی وجہ سے آتی ہے۔ اگلی بات، مولا علی کبھی بیمار نہیں ہوتے تھے، یہ بھی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، احادیث میں لکھا ہے کہ مولا علی کبھی بیمار ہوتے ہی نہیں تھے۔ تو پھر آشوب چشم کہاں سے؟ اب اگلی ایک دلیل اور میری سن لیں، میں کیوں نہیں مانتا، میں وہ بتا رہا ہوں میں کیوں نہیں مانتا۔ ایک اور دلیل لینے اس پر دیکھیں، یہ جو آشوب چشم بیماری ہوتی ہے نا، اس میں آنکھوں سے پانی بہتا ہے۔ آشوب چشم جو آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں اس میں، تو وہ آشوب کی بیماری میں آنکھوں سے پانی گرتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے وہ جو آنکھوں سے آشوب کی بیماری میں پانی گرتا ہے، کسی اپنی مرضی کے عالم دین سے پوچھ لیں اس پانی کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ نہیں جی کوشش کریں جی، شاید سمجھ آ جائے، میں تو اپنی طرف سے کوشش کر رہا ہوں جی۔ وہ آنکھوں سے جو پانی بہتا ہے آشوب چشم کی بیماری میں، اس پانی بہتے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ یہ مجھے بتائیں کتابوں سے۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جی، کتابوں میں اس پانی کی شرعی حیثیت کو کہتے ہیں نجاست غلیظہ۔ گویا جب بندے کو آشوب کی بیماری ہوتی ہے نا، تو اس کی آنکھوں سے جو پانی بہتا ہے وہ نجاست کی غلیظہ والی قسم ہے، اسے کہتے ہیں نجاست غلیظہ۔ گویا جس نے یہ کہا کہ مولا علی کی آنکھوں میں آشوب تھا، اس نے یہ مان لیا کہ مولا علی کی آنکھوں سے نجاست غلیظہ بہتی تھی۔ ہاں کہہ بھی سکتے ہیں کہ نہیں جی مولا علی کی آنکھوں کا پانی بھی پاک ہی تھا، کہہ سکتے ہیں، لیکن اس پانی کی میں کسی آپ کو کیفیت بتا رہا ہوں کہ پانی اس کو نجاست غلیظہ کہتے ہیں، پانی کو نجاست غلیظہ کہتے ہیں۔ اب یہ تو آپ نے کہہ دیا کہ نجاست غلیظہ بہتی ہے آشوب چشم کی بیماری میں، لیکن قرآن تو ان کے متعلق فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس۔ نجاست تو ان کے قریب بھی نہیں آ سکتی، اور بیماری خود ایک نجاست ہے۔ یہ پتہ نہیں کسے بات سمجھ ہے، بیماری خود ایک نجاست ہے۔ میں اپنے اندر میں بڑا مزیدار آدمی ہوں، میں آپ کو بتا رہا ہوں جس طرح کی باتیں میں کرتا ہوں نا، یہ میں ہی کرتا ہوں جی، میرے اوپر کوئی خاص کرم ہے میرے کریم کا۔ آئیں ذرا سنیں اب۔ ہاں جی، اس لیے میں وہ آشوب چشم والی بیماری اس لیے نہیں مانتا، میں اس لیے نہیں مانتا کہ مولا علی کی آنکھوں میں آشوب تھا، اور یہ کوئی قرآن تو نہیں ہے نا کہ علی کی آنکھوں میں آشوب تھا۔ تو اگر میں نہیں مانتا تو اس سے مجھ پہ فتویٰ اتنا بڑا تو نہ لگائیں، اس میں مجھے سمجھایا جا سکتا ہے۔ جیسے کہ کہہ لے کہ میں وہ غار ثور والا سانپ بھی نہیں مانتا تھا، تو پھر اس کے بعد مجھے لوگوں نے کتابیں دکھائیں، تو یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ معاملات ہوتے ہیں انسان کے اپنے عقیدے کے۔ تو میں آپ کو یہ بتانا آج میں وہ بھی الگ سارے ٹاپک، اب اس کے بعد میں اگلی ویڈیو میں غزوہ خیبر، چلیں جی وہ اس کے بعد غزوہ خیبر عارفوں والی یعنی ایک غزوہ خیبر ہے عارفوں والی، وہ شاید آپ کو کسی کتاب میں نہ ملے، وہ عارفوں والی، عارف جو ہوتا ہے نا عارف، اب عارف بھی آپ کو سمجھانے پڑیں گے۔ عارفوں والی غزوہ خیبر، اگلی ویڈیو عارفوں والی غزوہ خیبر پہ بناؤں گا کہ عارفوں کی غزوہ خیبر کیا ہے، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ کتابوں والی غزوہ خیبر، 3-4 قسمیں ہیں کتابوں والی بھی، یعنی کہہ لیں کہ شیعوں کی غزوہ خیبر اور ہے، بریلویوں کی غزوہ خیبر اور ہے، وہابیوں کی غزوہ خیبر اور ہے، تو وہ میں سب کی خیبر آپ کو سنا دوں گا اگر آپ مجھے کمنٹس میں، تو یار میں کوشش کرتا رہتا ہوں۔ تو آپ نے میرے یوٹیوب چینل کو ضرور سپورٹ کرنا ہے انشاءاللہ۔ اللہ آپ کو آباد رکھے، سلامت رہیں جی، شکریہ، بڑی مہربانی جی، میری آپ نے ویڈیو دیکھی ہے، شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔